نہیں لیکن ابھی تو وقت آ رہا ہے ڈی اسٹیبلائزیشن. لیکن آپ نے دونوں پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید تو کی. گفت و شنید تو ایک موقع تو یہ بھی آیا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بلکہ آپ کے صاحبزادے مونس کا نام لیا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ. وہ ایسے نام تو ایسے وہ تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہماری فیملی کا کوئی نہیں عہدہ لے گا. ایک موقع پہ آپ کا نام بھی آیا تھا کہ آپ وہاں سے میں تو ویسے ہی استعفیٰ دے گئے اور ممبر ہوں. نہیں وہ بات چل رہی تھی کہ آپ استعفیٰ دیں گے. مطلب جب معاملات یہاں تک پہنچے. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے الحمدللہ. 5 سال تک آپ پنجاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی چیف منسٹر نے 5 سال تک اپنی ٹینیور نہیں پوری کی ہوگی. اور الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی تھی، ہم نے کی ہے اور یہاں کام ہوا ہے. لوگ اس وقت جذبات کی رو میں بہہ گئے، اب لوگوں کو ہمارے کام بھی یاد آ رہے ہیں اور لوگوں کو قدر ہے اس بات کی جو ہمارے دور میں اسٹیبلٹی تھی، جو بدحالی آج ہے وہ نہیں تھی. بطور اپوزیشن جو کریکٹر ہے کیونکہ وہ کچھ سٹیبل نہیں ہو پا رہا. نہیں سٹیبل تو اس میں دیکھیں نا، یہ تضاد جو ہے یہ دوسری جماعت کی وجہ سے ہے. ایک طرف تو وہ ادھر فروٹ کھا رہی تھی جماعت نون پنجاب کے اندر، اور وہاں وہ سینٹر میں اپوزیشن کا رول، تو وہاں پھر وہ اپوزیشن کے رول میں ظاہر ہے وہ چلے گئے. اور یہاں پہ جو تھے یہ اپوزیشن بھی کر رہے تھے اور حکومت بھی کر رہے تھے. لیکن یہاں ہمارا جو رول تھا، انہوں نے 4 ماہ تک تو ہمارے اپوزیشن لیڈر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. پھر ہم نے آئی کیمپ باہر لگایا کہ یہ لوگوں کو بھی روز بٹھاتے تھے، میڈیا کو بھی، کہ جی ان کو نظر نہیں آ رہا، آئی کیمپ کے ذریعے شاید نظر آ جائے. تو پھر جا کے انہوں نے کہیں نوٹیفیکیشن کیا. لیکن چھر صاحب جو فارورڈ بلاک کے خلاف ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کچھ ہم لیٹر ویٹر ٹائپ کروائیں، کب تک توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی آپ نے ڈیڈ لائن تو دی ہوگی؟ جی بالکل، اب انشاءاللہ ساری ہو گئی ہے تیاری. اب ان کو ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں. لیکن کیا کسی مرحلے پہ آپ پی ایم ایل این اور کیو کو اتحاد ہوتے ہوئے، نہ صرف اتحاد بلکہ انضمام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اتحاد کی خواہش تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن عمل جو ہے وہ تو گراؤنڈ پہ آپ کو جو ہے صاف نظر آ رہا ہے، اور اس میں ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ ہم نے جیسچر بھی شو کیا اور ساری بات ہو گئی. لیکن بہرحال اب تو ہماری جماعت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. جب آپ قائد حزب اختلاف تھے تو اس وقت بھی لگتا یوں تھا کہ آپ پنجاب کے قائد حزب اختلاف ہیں؟ نہیں دیکھیں، مجھے دونوں جگہ پہ جانا پڑتا تھا اور یہاں پہ بھی آرگنائز مجھے کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میرا عرصہ جو تھا، جو دور تھا، وہ زیادہ ادھر رہا اور پھر اب وہاں بھی جانا پڑتا تھا، تو اس لیے دونوں جگہوں پہ. چودھری صاحب کوئی شہباز شریف صاحب سے کوئی خصوصی محبت لگتی ہے آپ کو؟ نہیں وہ نہیں، میں تو اپنی جماعت کی حد تک، کیونکہ میرا فرض بنتا تھا، میں صدر ہوں پنجاب کا مسلم لیگ کا، تو ایز اے صدر جو ہماری یہاں ایگزسٹنس ہے ان اسمبلی، وہ بھی میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں وہ اس کو پراپر طریقے سے مینیج کروں ادھر. حالیہ بحران میں جب دونوں پارٹیاں ایٹ ڈیگر ڈران نظر آ رہی تھیں، اگر آپ کی جماعت کوئی واضح پوزیشن لے لیتی تو کیا آپ کی جماعت پولیٹیکلی زیادہ گین نہ کر پاتی؟ دیکھیے، اس میں واضح پوزیشن نہ لینے کی وجہ ہمارا فارورڈ بلاک کا جو تھا، ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ سارے آ جائیں. تو اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ جو دونوں جماعتیں ہیں، دونوں جماعتیں ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس اعلیٰ ترین سطح پہ آپ کی ملاقات نہیں ہے، کم از کم پیپلز پارٹی کی حد تک. بالکل صحیح ہے. تو کوئی اس کشمکش میں ہم کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی بعد میں کوئی خفت ہو، بعد میں کوئی یہ ہو کہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا. اب دیکھیں، اگر ہم فیصلہ پہلے کر دیتے اور یہ ان دونوں کی صلح ہو جاتی، جو کہ ہو گئی ہے جی، تو پھر ہم کہاں کھڑے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ملاقات طے تھی رائے ونڈ میں آپ دونوں کی، آپ کی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی، اس کو ملتوی کرانے میں وزیر اعظم نے کچھ رول پلے کیا تھا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہنا چاہوں گا، یہ میں ان پہ چھوڑتا ہوں. جنہوں نے کینسل کیا ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے. نہیں، کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این سے آپ کے جو بڑھتے ہوئے روابط ہیں وہ کچھ ادھر پسند نہیں آ رہے تھے. میں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. جو سب فیوچر میں آپ اپنی جماعت کو کیا ایک پاپولر پالیٹکس انشاءاللہ بالکل ادھر بالکل ہماری یہی سوچ ہے.
اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، ملتان سے شروع کیا، پھر شیخو پورے میں کیا، مرید کے میں کیا، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد ہم رحیم یار خاں کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر حافظ آباد میں کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جلسوں کا جاری رہے گا، اور اسی طرح مئی میں ہم فرنٹیئر میں جلسے شروع کریں گے، سندھ میں بھی شروع کر رہے ہیں. یہ رابطہ مہم جو ہے یہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. چودھری صاحب، میڈیا کی آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بڑا اچھا ہے جی، میں تو بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈیا کو کہ ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جہاں آزادی ہو وہاں ذمہ داری کا احساس جو ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے. نہیں، آپ نے تو اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے آپ کی حکومت نے کچھ عرصے کے لیے بند بھی کیا تھا. وہ ذمہ داری نہیں، یہ تو از خود میڈیا کے اندر سے یہ بات ہونی چاہیے. اس طرح کی تو فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. آپ کے خیال میں میڈیا بھی ذمہ داری سے کام کر رہا ہے؟ وہ خود ان کے اندر یہ کہتے ہیں نا سیلف اسیسمنٹ کام جو ہے یہ ہونا چاہیے. چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے وقت نکالا. بات چیت سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.